تو حضرت دوسری ایک ای میل ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو علم کا خزانہ دیا ہے اس کی روشنی میں ہمیں بھی کچھ عطا فرمائیے کہ ہماری زندگیوں میں نور آ جائے۔ اور یہ ایک اور ای میل ہے رضی احمد، ان کا سوال ہے کہ شیطان اور جن میں کیا فرق ہے؟ اور شیطان تو جن ہے، یہ سب کو پتہ ہے، قرآن میں بھی ہے، لیکن کیا ہر جن شیطان ہے یا شیطانی ان کے اندر صفات ہیں، یا یہ فرق ہے کہ ہر جن ضروری نہیں کہ ان کے اندر شیطانی صفات بھی ہوں؟ جی اصل میں رضی صاحب شیطان اور جن میں کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کی احوال کا فرق ہے، کیونکہ شیطان خود جنات میں سے ہے۔ البتہ جنات میں جو شریر قسم کے جو ہے جنات ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، جو اور زیادہ متمرد قسم کے ہیں ان کو جو ہے وہ ممرد کہا گیا ہے، احادیث کے اندر مارد الشیاطین کہا گیا ہے، اور جو اس کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ مہا بدمعاش قسم کے ہیں ان کو عفریت بھی بولتے ہیں۔ تو ان کی کیفیات اور احوال کا فرق ہے، ورنہ حقیقت میں یہ سب جو ہے جنات ہی کی اقسام ہیں، اور یہ شیطان بھی جنات میں سے ہی ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں ایک اور ای میل بھی ہے، وہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا جنات کے جو اثرات ہوتے ہیں یا جو لوگ جنات کے زیر اثر آتے ہیں، کیا صرف برے لوگوں پہ جو کہ دین پہ جن کا چلنا نہیں ہے اور وہ گندی جگہ پہ رہتے ہیں یا گندے رہتے ہیں یا نماز اور صوم و صلات کے پابند نہیں ہیں، کیا صرف انہی کے اوپر یہ اثرات ہوتے ہیں یا اس کے لیے کوئی ایسی قید نہیں ہے؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے آپ کا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسا کہ احادیث اور روایات میں آتا ہے کہ مومن جب نیک اعمال کرتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے اور ایمان میں پختہ ہوتا ہے تو شیاطین اور جنات اس پر کم اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان المومن لینزی شیطانہ، کہ مومن اپنے شیطان کو کمزور کرتا ہے، تھکا دیتا ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اپنی سواری کو سفر میں تھکا دیتا ہے۔ اسی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مومن کا جو شیطان ہوتا ہے وہ دبلا پتلا کمزور ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ ایک روایت آتی ہے کہ کافر کا شیطان اور مومن کے شیطان کی ملاقات ہوئی تو کافر کا جو شیطان تھا وہ موٹا تازہ تھا اور مومن کا شیطان دبلا پتلا تھا۔ تو کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا کہ تم اتنے دبلے پتلے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ جب بھی کھاتا پیتا تو اللہ کا نام لیتا ہے تو میں بھوکا رہ جاتا ہوں، اس لیے دبلا پتلا ہوں۔ تو کافر کے شیطان نے کہا کہ میں تو اس کے کھانے پینے میں بھی شریک رہتا ہوں اور اس کے سونے میں بھی شریک رہتا ہوں، اس لیے میں موٹا تازہ ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان، عمل صالح اور ذکر و تلاوت یہ شیطان کو کمزور بھی کرتی ہے، اس کو دفع بھی کرتی ہے، اور جنات اس شخص کے قریب نہیں آتے ہیں۔ اگلی